بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورۃ البلد کی آیت 12، 13، 14، 15، 16 پڑھی گئی۔ اس آیت سے پہلے اللہ پاک نے کہا تھا وما فلقتحم العقبہ، گھاٹی کو گزارنا، یعنی نفس کے خلاف اللہ پاک کی اطاعت، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی متابعت کر کے اور دشوار گزار جو گھاٹی ہے عبادت کی، فرائض و واجبات کو ادا کرنا، یہ نفس پر بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس کی اتباع سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ وما ادراک ما العقبہ، سو تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی؟ فک رقبہ، چھڑانا گردن کا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشوار گزار گھاٹی آخرت کی پار کر جائے ہماری، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ غلام کو آزاد کرو۔ پہلے زمانے میں غلام کو آزاد کرتے تھے، ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ ایک کام یا غلام پورا نہیں آزاد کر سکتے تو غلام آزادی کے لیے اپنے مالک سے کچھ رقم متعین طے کر لیا کہ اتنی رقم میں آپ کو ادا کر دوں گا تو میں آزاد، تو اس کی اس معاملے میں مدد کر دینا۔ یا ایک آدمی مقروض ہے، قرض میں دبا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل پا رہا ہے، تو اس کی مدد کر دینا تاکہ قرض سے اس کی جان کی خلاصی ہو جائے۔ استنى شویہ، صبر کرو بیٹا، جب ہم درس دے لیں گے پھر پڑھ لینا، ذرا رک جاؤ۔ فک رقبہ میں اس کی تفصیل کیا ہے؟ یعنی غلام آزاد کرنا یا قرض دار کی گردن قرض سے چھڑوانا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو نہ اس کی صعوبت کا علم نہ اس کی کثرت ثواب کا علم، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ جس چیز کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وما ادراکا، اس کی اطلاع بعد کو دے دی، اور جس چیز کے متعلق فرمایا وما یدریکا، وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن آزاد کر دینا کسی کا غلامی سے، یا قیمت دے کر کے آزاد کروانا، یا مکاتب بولتے ہیں اس کو، جو اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ اتنا پیسہ دوں گا، تو اس کی آزادی میں اس کی مدد کرنا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اگرچہ لفظ چھوٹا بولا مگر درخواست لمبی چوڑی کی۔ جی بولا تو چھوٹی بات، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے۔ کیا ہے وہ؟ غلام آزاد کر یا اس کی آزادی میں اس کی مدد کر۔ دیہاتی نے عرض کیا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، غلام آزاد کرنا یہ ہے کہ تم تنہا پورے غلام کو آزاد کرو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کی آزادی میں جی قیمت ادا کرنے میں اس کی مدد کر دو، اس کی
مدد کر دو۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان غلام آزاد کیا، اللہ اس کے ہر عضو کے مقابل آزاد کرنے والے کے اسی عضو کو دوزخ سے آزادی دے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے مقابل میں اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ تو ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے بعد ہر عضو کے بدلے جی۔ ایک اعرابی نے، دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اور کہنے لگا، حضور کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے جنت میں جا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑے سے الفاظ میں بہت ساری باتیں تو پوچھ بیٹھا جی، غلام آزاد کر یا اس کی گردن کو چھڑا۔ اس نے کہا، کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، غلام کی آزادی کے معنی یہ ہے کہ تو اکیلا ایک غلام آزاد کر دے، یہ فک و رقبہ ہے، یا نہیں تو تھوڑی بہت مدد کر دے، دودھ والا جانور پینے کے لیے کسی مسکین کو دینا۔ جی سنو کتنی بڑی بات ہے، ظالم رشتہ دار سے نیک سلوک کرنا۔ کس سے؟ جو ظلم کر رہا ہے آپ پر، اس کے ساتھ کیا کرنا؟ ہم تو بولتے نہیں بابا، اینٹ کا جواب پتھر سے اور سکسر کا جواب کلاشنکوف سے دیں گے جی، یہ نہیں۔ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، اس میں بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں، یہ ہے جنت کے کام۔ اگر اس کی تجھے طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھلا پلا، کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم کر، برائیوں سے روک۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سوائے بھلائی اور نیک بات کے کوئی کلمہ زبان سے مت نکال، اس کو خاموشی سے اندر بند رکھو۔ یہ بولتی بہت ہے اور پیٹتا یہ ہے، اور جہنم میں اسی کی وجہ سے انسان منہ کے بل جائے گا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھلانا بھوک کے دن میں، بھوکوں کی خبر گیری، یعنی قحط کے دنوں میں بھوکوں کی خبر لینا۔ یتیمن ذا مقربہ، یتیم جو قرابت والا ہے، یتیم کی خاطرداری، یتیم کی خدمت کرنا ثواب، اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ثواب ہے۔ جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو دوہرا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا، کسی کا دل بہت سخت ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا میں تو آنسو نہیں نکلتا، کسی پہ ترس نہیں کھاتا ہے، یہ بہت خراب بیماری ہے، دل کا سخت ہونا، قساوت قلبی۔ حضور نے کہا دو کام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرو۔ ہاتھ پھیرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی مر گیا اب بھتیجا پیسے والا ہے تو ہاتھ پھیر کے سب جی ہضم، لوگ بابا بول رہے ہضم۔ او مسکینا ذا متربہ، یا محتاج کو جو خاک میں رل رہا ہے، کیا مسکین ہے، ذا متربہ کچھ نہیں ہے بیچارے، خاک آلود ہے، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو۔ مسکین کی سرپرستی، یعنی فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے خاک میں مل رہا ہو، یہ مواقع ہیں مال خرچ کرنے کے، نہ یہ کہ شادی غمی کی فضول رسموں اور اللہ کی نافرمانیوں میں روپیہ برباد کر کے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا وبال سر پر لیا جائے۔ لوگ یہی کرتے، مسکین کو تو دیتے نہیں، اور شادی میں نام کے لیے، ریا و نمود کے لیے جی ملین میں ہوٹل بک ہوتے، ملین میں، اور ان سے کہیے کہ ذرا فلانی جگہ مسجد بن رہی ہے تو کہیں گے وہ اصل میں مولانا اصل میں بجٹ میں بڑی کمی ہے ہمارے، پلیز۔ اور ہوٹل میں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، اپنے ہاتھ سے اپنا کمایا ہوا پیسہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیتے، جنت کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس بابا سبحان اللہ۔